السلام علیکم ناظرین۔ جن علاقوں پر کوہ سنمان کے بہت سے علاقے، راجن پور کے بہت سے علاقے جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے، ریسکیو آپریشن بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوہ سنمان یہاں پر جو نہریں ہیں یہاں پر جو ہے ان میں شگاف پڑنے سے بہت سے جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ راجن پور کے علاقے خاص طور پر یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو کہ بارشوں کی وجہ سے ہے یا ندی نالوں کی وجہ سے یا نہروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر داخل ہو رہا ہے۔ اگر سندھ کے حوالے سے بتاتے چلے آپ کو کہ مزید تربیلا کے مقام سے جو ہے وہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران مزید پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے، جو کہ تقریباً 5 لاکھ کا ریلا ہو سکتا ہے۔ ان علاقوں تونسا، گڈو، سکھر، کوٹری، ان علاقوں پر پہلے ہی شدید بارشیں ہیں۔ آج بھی اگر پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کی بات کریں تو ان جو علاقے ہیں جس میں تونسا، گڈو، سکھر اور کوٹلی کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ سندھ کے بہت سے علاقوں پر بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو صورتحال ہے مزید آنے والے 12 سے 24 گھنٹے ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر جو ہے اس وقت بھی شدید جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ جام پور، بھکر پور، حاجی پور، ان علاقوں کو شدید نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیلابی پانی جو ہے وہ میرپور کے بھی دیہاتوں میں داخل ہو چکا ہے۔ رجحان، شاہ والی، لشاری بستی، ان علاقوں پر بھی شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ندی نالے ہیں ان میں شدید طغیانی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر بارشیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بارشیں آج رات تک جو ہے وہ شمالی پنجاب کے علاقوں سے جو ہے وہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا، لیکن سندھ اور خیبر پختونخوا میں یہ 20 اگست تک وقفے سے جاری رہیں گی، جس پہ آنے والے دنوں پر مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اب آپ کو دریا سندھ کے حوالے سے میں اپڈیٹ دیتا چلوں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، تربیلا کا جو لیول ہے تقریباً فل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد کے علاقوں پر اس وقت بھی بارش جاری ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ تربیلا کے مقام سے جو ہے وہ بڑا ریلا چھوڑا جائے گا، کیونکہ ڈیم فل ہو چکا ہے۔ زیادہ دیر پانی کو یہاں پہ روکا نہیں جا سکتا۔ پیچھے پانی کی جو آمد ہے وہ بہت زیادہ ہے، آگے اخراج کم کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہاں سے جو ہے وہ پانی کو خارج کیا جائے گا، جس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سیلابی صورتحال بنے گی۔ دریا چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، دریا چناب اس وقت جو ہے وہ نارمل پہ آ گیا ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے جو ریلا چھوڑا گیا تھا وہ اب جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو ہے وہ آنے والے 12 گھنٹے تک تو فی الحال حالات نارمل رہیں گے، لیکن اگر مزید بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ دریا جموں کشمیر کے علاقے سے نکلتا ہے اور وہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے جو ہیڈ مرالہ پر بھی پانی پر کمی آئی ہے، ہیڈ خانگی پر بھی، ہیڈ قادر آباد یہاں پر تھوڑا سا پانی کا جو لیول ہے وہ اپ ہے۔ حافظ آباد، جھنگ، چنیوڑی، ان علاقوں کو چند ایک مقامات پر جہاں پر کوئی بند وغیرہ کو ٹوٹتا ہے یا پھر کوئی ندی نالوں کے جو پانی ہے وہ باہر آتے ہیں تو یہاں پر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دریا چناب اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اب نارمل ہوتا جا رہا ہے، اگر پیچھے سے مزید پانی نہ چھوڑا گیا تو، کیونکہ بن بتائے پانی چھوڑا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے۔ دریا چناب میں بھی جو 2 دن پہلے ریلا چھوڑا گیا تھا وہ بن بتائے چھوڑا گیا تھا، کوئی آگاہی نہیں کی گئی۔ راوی میں بھی کل صبح جو ہے وہ شدرا کے مقام پر بالکل پل کے ساتھ پانی لگ گیا تھا، اور یہاں پر بھی جو پانی ہے وہ چھوڑا گیا تھا انڈیا کی طرف سے تو بن بتائے چھوڑا گیا تھا۔ اسی طرح کوئی خبر نہیں دے رہا ہے کہ کس دریا میں کتنا پانی چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فی الحال اپنی مدد آپ کے تحت ہی انتظامیہ جو سی ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خاص طور پر زیادہ تر جو ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب، کوہ سنمان، سکی سرور، ان علاقوں پر جاری ہے، کیونکہ قبائلی لوگ اس وقت شدید مشکل میں ہیں۔ قبائلی علاقے جتنے ہیں اس کے سکی سرور سے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ یہاں پر دریا سندھ کے پانی نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، اور اوپر سے پچھلے 12 سے 24 گھنٹے یہاں پر بارشیں بھی شدید ہو رہی ہیں، اور یہ بارشیں 20 اگست تک اسی طرح جاری رہیں گی۔ اگر جموں کشمیر کے علاقے کی بات کریں تو یہاں پر بھی، کیونکہ یہ دریا پاکستان میں وہاں سے ہی داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بارشیں جاری ہیں۔ اگر بھارت کی طرف سے مزید ستلج میں یا پھر چناب میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو میں اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں گا۔ دریا سندھ کے حوالے سے میں آپ
آپ کو بڑی اپڈیٹ یہی دے رہا ہوں کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے. یہاں سے جو گڈو سکھر اور یہ جو علاقے ہیں تونسا کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو دریا کے بالکل بیلٹ کے اوپر لوگ اس وقت آباد ہیں وہ یہ علاقہ خالی کر دیں. اعلانات کروائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لیکن لوگ جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب پانی آتا ہے تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہیلپ کی جائے. آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کالا باغ سے لے کر سکھر اور کوٹری تک کے دریا کے بیلٹ کے اوپر دریا کے 1-1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں جتنے گاؤں ہیں جتنے ڈیری فارم ہیں یہاں سے اپنے جانور نکال لیں اور یہاں سے ایک سیف مقامات پر آپ منتقل ہو جائیں. کیونکہ اگر مزید کالا باغ اگر تربیلا کے مقام سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو کالا باغ تک تو یہ کوئی نقصان نہیں دے گا, چشمہ تک بھی کوئی نقصان نہیں دے گا. لیکن تونسا, گڈو, سکھر اور کوٹری کیونکہ ان علاقوں پر پہلے ہی بند ٹوٹے ہیں, پہلے ہی پانی باہر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی پہلے ہی وہاں پر کھڑا ہوا ہے. جو ہے وہ یہاں پر زمینی راستہ بالکل ختم ہے دریا کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے گڈو اور سکھر کے درمیان کا. اگر مزید یہاں پر پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہاں پر مزید نقصان ہوگا. اور یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو آپریشن آج بھی جاری ہے, اتوار کے دن بھی اور آنے والے کچھ دن تک یہاں پر جاری رہے گا. لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ کی جا رہی ہے, لوگوں کو زمینی راستہ ختم ہو چکا ہے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پر جو ہے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. جن لوگوں تک جو ہے وہ ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچ رہی ہیں وہاں تک بھی جو ہے وہ رسائی ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا.